السلام علیکم پیارے ویورز، اللہ کے نیک بندے۔ پھر جب حضرت جنید بغدادی کے وعظ شہرت عام ہوئی تو ایک دن ایک عیسائی نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، لوگ آپ کو شیخ زمانہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کا حسن ظن ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے عیسائی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہی بات کہنے کے لیے میرے پاس آئے ہو تو اپنا وقت برباد نہ کرو۔ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ دراصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زبان سے پیغمبر اسلام کے اس اقوال کی تشریح سن سکوں۔ یہ کہہ کر عیسائی نوجوان نے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو حضرت جنید بغدادی کا ارشاد گرامی سنتے ہی عیسائی نوجوان اپنے آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آیا اور اس نے برسر مجلس بآواز بلند اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعض افراد نے عیسائی نوجوان سے پوچھا، تمہارا سوال کچھ اور تھا اور حضرت شیخ نے جواب کچھ اور دیا۔ حضرت شیخ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا۔ عیسائی نوجوان کہنے لگا، میں بہت دنوں سے ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مذہب اسلام اختیار کروں یا نہ کروں۔ میرا دل اسلام کی حقانیت کی طرف کھینچتا تھا مگر میرے پیروں میں آبا و اجداد کے عقائد کی زنجیر تھی۔ اسی دوران میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی اور اس کی تشریح کے لیے حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ کی کشف باطنی کا یہ حال ہے کہ میری ذہنی کشمکش سے آگاہ ہو گئے اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعتاً مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی کا یہ روحانی سفر بلندیوں کی طرف جاری تھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے دوسرے جانگراز صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ آپ کے استاد گرامی حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا تھا۔ یہ المناک واقعہ 443 میں پیش آیا تھا۔ 8 سال بعد یعنی 651 میں حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ حضرت جنید بغدادی کے والد محترم جناب محمد بھی چند سال پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے والد محترم کی جدائی شاق ہے لیکن میں ابھی یتیم نہیں ہوا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ یہ بات آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مجھے میرے شیخ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں ابھی میرے۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر سے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح وابستہ تھے کہ وہی آپ کے لیے باپ تھے اور وہی ماں کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے اس خطے میں دفن کیا گیا جسے شنیزیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل دل کی نظر میں اس خطے ارضی کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں بڑے بڑے مشائخ محو خواب ہیں۔ اگرچہ اب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کے سلسلے میں کسی
رہنما کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سوز عشق آپ کو ہمہ وقت مضطرب رکھتا تھا۔ پھر اسی اضطراب نے حضرت جنید بغدادی سے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت شیخ ابو حفص عمر واحد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دل اور روح کی تشنگی مٹائیں۔ حضرت حداد کا شمار اس زمانے کے جلیل القدر اولیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہو جاتا کہ حاضرین مجلس بھی آپ کی اس کیفیت کو محسوس کر لیتے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نہایت سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اس خار راز کبھی کسی نے آپ کے قدموں کو لڑکھڑاتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، جو شخص ہر وقت اپنے اعمال اور حالات کا اندازہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں کرتا اور اپنے دل کے جذبات کو ملزم نہیں ٹھہراتا، اس کا نام مردوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حفص حداد کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ خوبی تقدیر سے حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں اور خدمتگاروں کے ساتھ خود ہی بغداد میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوسرے دن حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب خانقاہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مرید اور خادم سر جھکائے دست بستہ پیر و مرشد کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کوئی شہنشاہ ہیں، دربار آراستہ ہے اور غلام گردنیں خم کیے کھڑے ہیں۔ ایک روحانی درسگاہ میں دربار سلطانی کی شان دیکھ کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، شیخ، آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دربار شاہی کے ادب و اطوار سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابوالقاسم، جو کچھ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دراصل ایسا نہیں ہے۔ میں شاہی رعب و جلال کی حاجت نہیں رکھتا، مگر تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب کا عنوان ہوتا ہے۔ جس شخص کو اس ظاہری دنیا میں ادب کی تعلیم نہیں ملی، وہ دوسری دنیا میں بھی ادب کے لوازم کو بجا نہ لا سکے گا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ واضح رہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر محتاط صوفی تھے کہ زندگی بھر خرقہ نہیں پہنا۔ آپ کی درسگاہ کے آداب دوسرے تمام خانقاہوں کے آداب سے مختلف تھے اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی روش پر اعتراض کیا تھا۔ مگر حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس اعمال کی وضاحت اس طرح کی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی عقیدت کے ساتھ مہمان بنایا۔ حضرت جنید بغدادی
بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت سادہ غذا استعمال فرماتے تھے، مگر آپ محترم مہمان اور ان کے خدمت گاروں کے لیے لذیذ اور پرتکلف کھانے پکواتے۔ حضرت ابو حفص عمر حداد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تک اس رسم میزبانی کو بغور دیکھتے رہے، مگر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسلسل پرتکلف دعوتوں کا اہتمام ہوتا رہا تو ایک دن حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جنید، میرے ساتھیوں کو یہ نعمتیں کھلا کھلا کر ان کے نفس کو سرکش نہ بناؤ۔ فقیر کے نزدیک سچی مہمان نوازی یہ ہے کہ تکلف چھوڑ دو اور جو کچھ حاضر ہے اسے لا کر پیش کر دو۔ اکثر ایسے تکلفات کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میزبان اور مہمان میں مفارقت ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بے تکلفی میں مہمان کا جانا اور قیام کرنا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو حفص کا انتقال 660 میں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال تک اس مرد جلال کی روحانی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بن مسروق طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اسمائے گرامی نمایاں ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 676 ہجری میں ہوا۔ حضرت محمد بن مسروق طوسی رحمۃ اللہ علیہ 298 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سال حضرت جنید بغدادی نے انتقال فرمایا۔ ان تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن مسروق طوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن سے حضرت جنید بغدادی نے آخر عمر تک استفادہ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت جنید بغدادی کے ایک اور استاد حضرت ایوب زیارت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب زیارت رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کے بارے میں خود حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں پہلی بار اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ یعقوب کے دروازے پر بہت سے طلباء دیدار کھڑے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ حضرت شیخ ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دیں گے، مگر یکایک خانقاہ کے دروازے پر ایک خدمت گار نمودار ہوا اور اس نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مشغلہ کافی نہیں جو اس کا ذکر چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو؟ حضرت شیخ یعقوب زیارت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سن کر دوسرے درویش تو کچھ نہیں بولے، مگر میں نے آپ کی خادم سے عرض کیا، جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی اسی کے شغل میں داخل ہے تو پھر ہم لوگ کیوں حاضر نہ ہوں؟ جب حضرت شیخ یعقوب زیارت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی کی بات سنی تو ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توکل کے موضوع پر بحث چھیڑی۔ اتفاق سے اس وقت حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 درہم موجود تھا۔ آپ نے فوراً اپنے ایک خدمت گار کو طلب کیا اور وہ درہم اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد توکل کے موضوع پر نہایت عالمانہ تقریر کی، جس سے سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔
پھر جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ توکل پر گفتگو کروں اور خود میرے پاس کچھ رقم موجود ہو۔ اس واقعے سے قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شیخ یعقوب زیات رحمۃ اللہ علیہ کس شان کے صوفی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، مگر یہ اہل طلب کی کم نصیبی ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ہی استادوں کے حالات اور نام سے باخبر ہو سکے۔ باقی بزرگوں کے اسمائے گرامی اور حالات زندگی پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے، تاہم جن اساتذہ کے نام اور علمی کارنامے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نابغہ روزگار انسان تھے اور انہی کے بے داغ ہاتھوں نے اس لالہ سراہی کی حنا بندی کی تھی۔ عام طور پر اولیاء اکرام نے طلب علم اور جذبۂ عشق کی پیاس بجھانے کے لیے انتہائی طویل اور دشوارگزار سفر اختیار کیے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہی کو دیکھیے کہ ہجسان، ایران میں پیدا ہوئے، پھر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسلسل 14 سال تک سفر میں رہے، پھر ملتان شریف میں تشریف لائے، جو اس وقت کفر و باطل کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد اجمیر شریف لائے اور اس سنگلاخ علاقے میں ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہو گئے، جہاں کے دیوتا بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے اور زمین بھی پتھر کی تھی اور اس پر بسنے والے انسان بھی پتھر کے دل و دماغ رکھتے تھے۔ اگر آپ تاریخ تصوف کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بہت سے نام آ جائیں گے، مگر شاید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تنہا صوفی ہیں جو بغداد میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں تعلیم حاصل کی اور اسی خطِ ارض میں آسودہ خاک ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک بار حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں اپنے ہمراہ حجاز مقدس کے لیے گئے تھے، پھر دوسری مرتبہ عہد جوانی میں آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ عشق الہی کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا۔ ہر بزرگ اپنے اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے عشق کے رموز و نکات بیان کر رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی پورے انہمام کے ساتھ مشائخ کی تقریریں سن رہے تھے۔ آخر بہت دیر بعد ایک بزرگ آپ سے مخاطب ہوئے، شیخ بغدادی، آپ بھی تو کچھ فرمائیے کہ عشق الہی کیا ہے؟ مشائخ کی فرمائش سن کر حضرت جنید بغدادی نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک ایسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے حیران کوچے عشق، میں تم سے کیا کہوں کہ عشق الہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے، ظاہر کی آنکھ ہو یا دل کی، وہ ہر حال میں اسی کا جمال دیکھ رہا ہے۔ ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے؟
اور اگر وہ مست و بے خود ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ کلام کرتا ہے تو اللہ کا، اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی۔ وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ مختصر یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ وہ تمام مشائخ بے چین ہو کر رونے لگے۔ پھر سب نے بیک زبان کہا، اے تاج العارفین، اس سے بڑھ کر عشق کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کے کمالات میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسی سفر حج کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تنہا طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے تو اندھیرے میں ایک عورت بھی خانہ خدا کا طواف کر رہی تھی۔ اچانک عورت کی پرسوز آواز ابھری۔ وہ طواف کے ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار بھی پڑھتی جاتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے۔ پھر جب اس خاتون کی آواز طواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمانے لگے، اے بے خبر! تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنا ناپاک عرضۂ بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عورت نے معذرت کرنے کے بجائے اس قسم کے چند عاشقانہ اشعار پڑھ دیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ سے پوچھنے لگی، میں کیا کر رہی ہوں؟ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تعمیل کے بغیر فرمایا، ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، سبحان اللہ! تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں۔ انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے؟ عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ کو بڑے مؤثر انداز میں توحید پرستی کا سبق دیا۔ الحمدللہ ہمارا سبق یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کچھ بھی پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔